اور برادرم حسن نظامی صاحب جو ہیں، میں ان کے گھر گیا تو میں نے 4 رکعت نماز ادا کی، اس لیے کہ مجھے وہ گھر اپنا گھر محسوس ہوا۔ میں اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ سفر کے باوجود میں نے وہاں 4 رکعت نماز پڑھی، اس لیے کہ مجھے بالکل ایسے محسوس ہوا کہ میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ اللہ کریم انہیں سلامت رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ علماء کے جو اختلافات ہوتے ہیں وہ علماء کو چاہیے کہ وہ اپنے تک ہی رکھیں، سٹیجوں پہ نہ لائیں، کیونکہ عوام جو مسائل کو سمجھتے ہی نہیں ہیں تو ان کے سامنے جب اس طرح کی بڑی باتیں جائیں گی جو ان کی سمجھ سے ہی باہر ہیں تو وہ الجھ جائیں گے، پریشانی کا شکار ہوں گے۔ اسی لیے سوشل میڈیا جب سے آیا، علماء کرام کی جو علمی باتیں ہیں وہ علماء نے سٹیجوں پر اور پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ڈالیں تو اس سے اتنی خرابیاں ہوئیں جو سب کے سامنے ظاہر ہیں، جن پہ دلیلیں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ علماء کی باتیں جب عام لوگوں میں آتی ہیں تو پھر چمن زمان صاحب جیسے لوگوں کو بھی لوگ عالم سمجھنے لگتے ہیں۔ تو آپ پیچھے تھوڑا عرصہ پہلے سید منور شاہ صاحب جماعتی اور صاحبزادہ سید عرفان شاہ صاحب نے لندن میں ایک جلسے میں یہ اعلان کیا تھا کہ مفتی اعظم پاکستان آج کے بعد جو ہیں وہ چمن زمان صاحب ہوں گے۔ تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا جو مسئلہ جس کو گروہ خاص نے بڑی ہوا دی کہ جی خطا پر کسی کو کہنا اور خطائے اجتہادی کی نسبت کسی کی طرف کرنا یہ اس کی توہین ہے، تنقیص شان ہے، یہ اس کی گستاخی ہے، لہذا ڈاکٹر صاحب گستاخ۔ اس مسئلے میں یہ چمن زمان صاحب ہیں، یہ بڑا شور کرتے رہے اور کہتے رہے جی میں مناظرہ کرتا ہوں اور میں نے کیا اور میں نے فلاں کر دیا، تو یہ اسی بنا پر یعنی ان کی جو گالی گلوچ تھی، بدتمیزیاں تھیں، اسی بنا پر ان کو ان احباب نے مفتی اعظم پاکستان کا لقب بھی دیا۔ یہ ان کا کلپ سامنے آیا تو ایک مرتبہ تو جو ہے نا جی پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ بھئی سوچا بھی نہیں تھا کہ عرفان شاہ صاحب جیسا بندہ جس کو مفتی اعظم پاکستان کہے گا وہ یہ گول کھلائے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں جی میرے کوئی دوست ہیں حسن نظامی صاحب، ان کے گھر میں آیا تو میں نے سفر میں ہونے کے باوجود، یعنی میں سفر میں تھا، اس کے باوجود میں نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے ان کا گھر اپنا گھر لگا ہے۔ یہ آپ اندازہ لگائیں، کوئی عالم ایسی بات سوچ بھی سکتا ہے؟ شریعت کو آپ نے اپنی مرضی کا بنایا ہوا ہے، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ نہیں جی میرا اس سے نکاح جائز نہیں ہے۔ کیوں جی؟ یہ مجھے بہن لگتی ہے۔ او بھائی تجھے لگتی ہے یا نہیں لگتی اس سے مسئلہ شرعی تبدیل نہیں ہوگا، مجھے اپنا گھر لگا تو اس لیے آپ کسی لڑکی کو لے کے باہر نکل پڑے بغیر پردے کے، آپ سے کہا جائے بھئی پردہ اس سے آپ کا یہ، تو آپ کا یہ مجھے بہن لگتی ہے۔ یہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس تعلیم نہیں ہوتی، اور ہمارے دیہاتوں میں اس طرح سے پردہ نہیں کرتے اور پوچھا جائے تو کہتے ہیں جی مجھے بہن لگتی ہے۔ او بھائی یہ جہالت ہے، بہن لگتی ہے ٹھیک ہے لیکن پردے کا جو حکم ہے وہ ختم نہیں ہو جائے گا۔ تو آپ کو اپنا گھر لگا، اس سے آپ شریعت کی دھجیاں اڑا دیں گے، مسئلہ شریعت کو آپ تبدیل کر دیں گے، یہ آپ مفتی ہیں؟ یہ اس حوالے سے ویسے یہ مسئلہ بڑا عام ہے، میں آپ کے سامنے 1-2 حوالہ جات رکھتا ہوں تاکہ چمن زمان صاحب کی یہ بات علماء کو تو پتہ ہے، ہمارے جو عوام بھائی ہیں ان کے سامنے واضح ہو جائے۔ یہ بہار شریعت ہے، ہماری ابتدائی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 743 پہ، یہ مکتبۃ المدینہ کا نسخہ ہے میرے پاس، صفحہ نمبر 743 ہے، نماز مسافر کا بیان ہے، اس میں مسئلہ نمبر 16 ہے۔ اس پہ صاحب بہار شریف فرماتے ہیں مسافر پر واجب ہے کہ نماز میں قصر کرے، واجب ہے نماز میں قصر کرے، یعنی 4 رکعت والے فرض کو 2 پڑھے، اس کے حق میں 2 ہی رکعتیں پوری نماز ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جو مسافر کی نماز ہے 2 رکعتیں وہ 2 پڑھے تو بھی جائز ہے اور 4 پڑھے تو بھی جائز ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ 2 پڑھنی واجب ہے، تو 2 ہی اس کے حق میں جو ہے وہ پوری نماز ہے۔ قصدن 4 پڑھی جان بوجھ کے، اور 2 پر قاعدہ کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کیونکہ آخری قاعدہ جو ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے، چونکہ اس نے فرائض جو ہیں وہ ادا کر دیے ہیں، اس لیے کہا کہ فرض تو ادا ہو گئے اور پچھلی 2 رکعتیں نفل ہوئیں مگر گنہگار و مستحق کے نار ہوا، یعنی یہ جو جان بوجھ کے اس نے تبدیلی کی، تو اس وجہ سے ایک تو صاحب بہار شریعت فرما رہے ہیں مفتی امجد علی اعظمی، ایک تو وہ گنہگار ہوا اور مستحق کے نار ہوا۔
تو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں اور اس پہ شکر ادا کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں مجھے اپنا گھر لگا، اور ساتھ کہتے ہیں میں اس سے آگے اور آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ او بھائی، آپ نے یہ بھی کیوں کہا ہے؟ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے، شریعت کی اجازت نہیں تھی، اور شریعت کی اجازت کے بغیر تو آپ اور بھی بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، پھر آپ کی مرضی ہے۔ تو صاحب بار شریعت فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے وہ گناہگار اور مستحق نار ہوا کہ واجب ترک کیا، لہذا توبہ کرے، اور اگر اس صورت میں 2 رکعت پر قاعدہ نہ کیا تو فرض ادا نہ ہوئے، کیونکہ اس نے تو 2 ہی پڑھنے تھے۔ اب جب 2 رکعت پہ اگر قاعدہ کیا ہی نہیں، پھر تو نماز ہوئی ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے فرض چھوڑ دیا۔ اس کے برعکس ویسے 4 رکعتوں والی اگر نماز ہے، اس میں اگر پہلی 2 کے بعد کسی سے قاعدہ رہ گیا تو سجدہ صاحب سے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قاعدہ اولا ہے، اور قاعدہ اولا جو ہوتا ہے وہ نماز میں فرض نہیں ہوتا بلکہ واجب ہوتا ہے۔ تو اس سے مسئلہ بالکل واضح طور پہ آپ کے سامنے آ گیا۔ یہ بار شریعت سے میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور یہ تمام ہماری جو حنفی فقہ کی جتنی کتب ہیں ان میں یہ صراحت کے ساتھ مسئلہ لکھا ہوا ہے، لیکن مفتی اعظم پاکستان کی نظروں سے یہ مسئلہ اوجھل رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ میرے پاس ہے جی فتاوی شامی، رد المختار علی الدر المختار، اس کی جلد 2 میں صفحہ نمبر 123 ہے۔ اس میں جہاں باب و صلاۃ المسافر یہ عنوان قائم کیا، اس میں کہا کہ جو شخص مسافر ہو، وہ سفر کی ساری تفصیل بیان کر کے فرمایا صلی الفرض الرباعی رکعتین، یہ تنویر الابصار کا متن پڑھ رہا ہوں۔ وہ جو رباعی فرض ہیں یعنی 4 رکعت والے جو فرض ہیں انہیں 2 رکعتیں پڑھے گا۔ آگے جو ہے نا جی کہا وجوباً، یہ جو 4 کو 2 کرے گا تو یہ وجوباً ہے، یہ حکم ایسا نہیں ہے کہ 2 پڑھے تو جائز ہیں، 4 پڑھے تو بھی جائز نہیں، کہا وجوباً۔ دلیل لقول ابن عباس، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ حنفی فتاوی جات یا جو فقہ ہے اس کی بیس قرآن و سنت پر ہے، تو دلیل پیش کر رہے ہیں۔ اس کو ہم نے جو واجب کہا ہے وہ اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے ان اللہ فرض علی لسان نبیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبان پر فرض کیا ہے صلاۃ المقیم اربعا، مقیم پہ 4، مقیم کی جو نماز ہے 4 رکعتیں فرض کی ہیں، اور مسافر کی رکعتین 2 رکعتیں فرض کی ہیں۔ تو یہ لفظ بتا رہا ہے مقیم پہ 4 فرض ہیں اور مسافر پہ 2 فرض ہیں۔ جب فرض ہیں ان میں آپ نے اضافہ کیا اور پھر آپ اس پہ یہ کہہ رہے ہیں جی مجھے اپنا گھر لگا، تو یہ آپ کی بات جو ہے وہ کسی طور پہ درست نہیں ہے۔ اب آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ جی اگر کوئی شخص مقیم ہوتا ہے وہ 4 رکعتیں پڑھتا ہے، تو سفر میں بھی اگر 4 رکعتیں پڑھے گا تو کیا ہے، اس نے مکمل نماز ہی تو پڑھی ہے، تو وہ کم کرنا جو ہے جی سفر میں تو یہ ضروری نہیں ہے۔ اس حوالے سے یہ بخاری شریف کی ایک بڑی خوبصورت حدیث آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں کہ سفر میں نماز کم نہیں کی گئی۔ اس وجہ سے لوگوں کو، اور یہ جو گروہ خاص کے مفتی اعظم پاکستان ہے، انہیں دھوکہ لگا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ مقیم کی جو نماز ہے وہ اپنی کیفیت پر ہے، اپنی حالت پر ہے، اور مسافر کی جو نماز ہے اسے کم کیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ صورت ہی نہیں ہے، صورت یہ ہے کہ اصل میں نماز جو فرض ہوئی تھی وہ 2 رکعتیں ہی تھیں۔ مسافر کی نماز کو اپنی جگہ قائم رکھا گیا اور مقیم کی نماز میں اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 350 ہے۔ روایت کرنے والی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، فرماتی ہیں فرض اللہ الصلاۃ حین فرضها رکعتین رکعتین فی الحضر والسفر، اللہ تعالیٰ نے جب نماز کو فرض فرمایا تو حضر اور سفر میں 2 رکعتیں فرض فرمائیں، یعنی ابتداءً سفر ہو یا کوئی شخص اپنے شہر میں ہو، وہ 2 رکعتیں اللہ نے فرض فرمائیں۔ اب فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ، اب بعد میں جو سفر کی نماز تھی اس کو اقرت اپنی حالت پر باقی رکھا گیا، اس میں کمی نہیں کی گئی۔ سفر کی نماز کو فوقرت اسے اپنی حالت پہ باقی رکھا گیا، وزید فی صلاۃ الحضر، اور جو اپنی علاقے میں شہر میں جو ہے نا حضر میں نماز پڑھی جاتی ہے اس میں زیادتی کی گئی ہے۔ تو یہ گروہ خاص کے مفتی اعظم پاکستان کو سمجھنا چاہیے کہ سفر میں جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں یہ رخصت نہیں ہے، یہ عزیمت ہے، اس پہ احناف کا اتفاق ہے، اور یہ جو نماز ہے یہ 2 ہی فرض ہیں۔
اگر آپ زیادہ پڑھیں گے تو یہ فرض پر زیادتی کرنا لازم آئے گا، جو ایسا کرنے سے بندہ گناہ گار ہوتا ہے اور بقول صاحب بار شریعت ہی مستحق کے نار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ شخص جو ابتدائی فقہ کے ان مسائل کو نہیں جانتا اور ایک نام نہاد علماء کی مجلس میں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہے، اور پھر اس بات پہ بھی دکھ ہوا، اور آگے سے احباب نے کہا سبحان اللہ، وہ سبحان اللہ سن کے بھی ایک بار منہ سے پھر نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ آپ کی سبحان اللہ پر بھی سبحان اللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ حسن نظامی صاحب کے گھر میں میں نے جو نماز پڑھی تو 4 پڑھی ہیں مسافر ہونے کے باوجود، کیونکہ مجھے اپنا گھر لگا۔ تو اگلے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، بھائی کاہے کے علماء ہیں، ان کو کہنا چاہیے تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مفتی صاحب یہ آپ نے کیا کیا ہے، ہم تو آپ کو مفتی سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ ابتدائی باتوں کو جو شخص نہیں جانتا وہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے سامنے بیٹھے گا اور مسئلہ خطا پہ گفتگو کرے گا۔ ٹھیک کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، انہیں بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آپ کوئی چیز شو کریں نا جس کی بنا پہ ہم دیکھیں نا، میں اکثر کہتا ہوں اور پکی بات ہے یہی، ہم ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے نہ شاگرد ہیں، نہ ہم نے ان کی بیعت کی ہے، نہ ان کے مدرسے میں پڑھا ہے، ہمارا ان سے اس طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم بھی ان سے مطالبہ کریں گے، لیکن آپ کوئی ایسی چیز شو کریں نا کہ ہمیں پتہ چلے آپ ڈاکٹر صاحب کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں، ورنہ ہمیں پتہ ہے اگر اس چمن زمان صاحب کا اور ڈاکٹر صاحب کا مناظرہ ہوا تو ڈاکٹر صاحب ہار جائیں گے، یہ ہمیں پتہ ہے ہار جائیں گے، اس لیے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کا فرمان ہے میرا مناظرہ جب بھی کسی عالم سے ہوا تو میں غالب رہا اور میں جیت گیا، جب کسی جاہل سے ہوا تو میں ہار گیا، کیونکہ اصول کا انہیں پتہ نہیں، قوانین کا انہیں پتہ نہیں، انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنی ہیں، ڈاکٹر صاحب نے اصول و قوانین بیان کرنے ہیں تو معاملہ اور کا اور ہو جانا ہے۔ تو اس لیے ان سے ڈاکٹر صاحب کو بالکل بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید نے بھی کہا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ تو آپ اگر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی اخلاقی طور پہ دباؤ ڈالیں گے، ہم کہیں گے ڈاکٹر صاحب کو بیٹھنا چاہیے، لیکن آپ ایسے لوگوں کو تو نہ سامنے کریں جو ان بنیادی مسائل کو بھی نہیں جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔